السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم اولاد کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اولاد کے حقوق جو والدین کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پرورش کرنا۔ اولاد کی پیدائش کے بعد سب سے اہم فریضہ والدین پر ان کی پرورش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی ابتدائی پرورش کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیا تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس میں قدرتی غذا سے پرورش پائے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ پر پرورش پانے کی مدت 2 سال مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اس کے لیے جو دودھ پلانے کے لیے زمانہ کو پورا کرانا چاہتا ہے، جس کا بچہ ہے اس پر اچھے طور پر دستور کے مطابق ان کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ اسی طرح ایک روایت مشکوٰۃ شریف کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت کے دن میرا تعلق اس کے ساتھ انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمائے اس طرح ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت میرے پاس کچھ مانگنے آئی اور اس کے ہمراہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس وقت میرے پاس سوائے کھجور کے کچھ نہ تھا۔ میں نے وہیں کھجور اسے دے دی، پھر اس نے اسے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور اس نے خود کچھ نہ کھایا، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا، جو ان بیٹیوں کی جوان بیٹیوں کی پرورش کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کا موجب ہوں گی۔ ابو داؤد میں ہے، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی اور شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دینار وہ ہے جس کو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اسی طرح ایک حق والدین کی جو ذمہ داری ہے، تعلیم اور تربیت اور ادب سکھانا ہے۔ جسمانی پرورش کے بعد والدین پر سب سے اہم فریضہ اولاد کی روحانی پرورش ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ رسول کریم فرماتے ہیں، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سے اچھا عطیہ نہیں دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آدمی کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 1 سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک حق عقیقہ کرنا ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کی ولادت کے ساتھ عقیقہ یعنی اس کی طرف سے خون بہاؤ اور بالوں وغیرہ کی گندگی اسے دور کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اس کی طرف سے قربانی کی جائے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا قربانی کی جائے۔ اسی طرح اپنی اولاد کے درمیان عدل اور مساوات قائم کرنا، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ بعض اوقات عدل اور انصاف کو قائم نہ رکھنا بچوں کے درمیان دشمنی اور والدین کے ساتھ نفرت اور بغض کا سبب بن جاتا ہے، جس سے گھر کا امن تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی زندگی کی فضا کو خوشگوار رکھنے کے لیے والدین کو یہ تعلیم دی کہ وہ اولاد کے درمیان عدل اور مساوات قائم رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نعمان ابن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنے ایک لڑکے کو ایک غلام عطیہ میں دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بننے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے اس لڑکے کو ایک غلام دیا ہے، کیا ویسا ہی اپنے باقی سب لڑکوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو اس کو بھی واپس لے لو۔ نکاح، والدین پر فرض ہے بچہ جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کا انتظام کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو اسے اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے
اور وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اگر وہ بالغ ہو اور اس کی شادی نہ کی جائے اور اس نے گناہ کیا تو اس کا گناہ باپ کے سر پر بھی ہے۔ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں لکھا ہے جس کی بیٹی 12 برس کی ہوئی، اس نے اس کی شادی نہ کی اور اس نے گناہ کیا تو اس کا گناہ باپ کے سر پر ہے۔ ابو داؤد میں ہے، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی اور شادی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ اولاد کشی سے اجتناب۔ اولاد کشی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی یقیناً نسل کشی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پھر فرمایا، کسی کو خدا کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ پوچھا، پھر کون سا گناہ؟ پھر فرمایا، اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ حق میراث۔ اسلام نے باپ کی جائیداد میں اولاد کو شریک ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے لیے حصہ کے برابر ہو۔ اسلام نے صرف اولاد کو ترکہ میں ہی حصہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ والدین کے لیے یہ امر بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ ساری جائیداد وفات سے قبل ہبہ کر دیں۔ حقوق بوقت پیدائش۔ بچے کی ولادت کے بعد اس کا ایسا نام رکھا جائے جو اسلامی عقائد اور اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا اور کم بخت نام اس شخص کا ہوگا جو ملک الملوک کہلائے گا۔ بچہ پیدا ہو، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ پیدائش کے بعد بچے کا عقیقہ کیا جائے، یعنی کوئی جانور ذبح کر کے غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ شفقت اور محبت۔ شفقت اور محبت بچے کے کردار اور ذہنی طور پہ اس کو جلا دیتی ہے، قوی کرتی ہے، اخلاق اور نفسیاتی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنے کی تعلیم فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے محبت کے واقعات محفوظ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو ان کے استقبال کے لیے آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور اپنے پہلو میں بٹھاتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ جب سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے رخصت ہوتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اقرا بن حابس نے رسول کریم کو حضرت حسن کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو اقرا بن حابس نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ یہ سن کر رسول کریم نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ عفو درگزر کرنا۔ بچے کم علمی اور کم تجربہ اور کم عقل ہونے کی وجہ سے شرارت کرتے رہتے ہیں، ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔